بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین اکرام، سورہ فاتحہ کے فضائل، سورہ فاتحہ کے نام اور ان کے اندر جو رب ذوالجلال نے احکامات نازل فرمائے اس کا تذکرہ ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کا مغز ہے، قرآن کریم کا جوہر ہے۔ پورے قرآن کریم کا نچوڑ سورہ فاتحہ ہے۔ پورے قرآن کریم کے اندر جو احکامات ہیں یا جو رب ذوالجلال نے رکھا ہے ان سب کا نچوڑ سورہ فاتحہ کے اندر آ جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بے شمار نام ہیں، جن میں سے سورہ فاتحہ بھی ہے، فاتحۃ الکتاب بھی ہے۔ فاتحۃ الکتاب کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کا افتتاح سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، اور نماز جب ہم پڑھنے لگتے ہیں تو قرات کا آغاز، قرات کا افتتاح بھی سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کا نام ام الکتاب بھی ہے، یعنی قرآن کریم کے اندر جتنے بھی مضامین ہیں سب کا نچوڑ، سب کی اصل سورہ فاتحہ ہے، اور اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اسی انداز میں اس کا نام سورہ شفا بھی ہے، سورۃ الدعاء بھی ہے۔ تو قرآن کریم کے جتنے بھی مضامین ہیں ان کا نچوڑ ماحاصل سورہ فاتحہ کے اندر آتا ہے۔ تو ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور سرکار کی بارگاہ اقدس کے اندر جبریل امین بھی ہیں۔ تو اچانک باریک سی آواز آنی شروع ہوئی۔ جب باریک سی آواز آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس انداز میں اور آواز آئی جیسے کوئی دروازہ کھولا جا رہا ہے، دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ تو جبریل امین نے اللہ کے نبی کی بارگاہ اقدس کے اندر عرض کی، یا رسول اللہ، آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا ہے جو کہ اس سے قبل وہ دروازہ نہیں کھولا گیا تھا، اور آج وہ دروازہ کھولا گیا ہے۔ تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک فرشتہ وہاں حاضر ہو جاتا ہے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ وہ فرشتہ ہے جو کہ اس سے پہلے آسمان سے زمین کے اوپر نہیں اترا، پہلی مرتبہ یہ اترا ہے جب سے یہ زمین و آسمان بنے ہیں، پہلی مرتبہ یہ فرشتہ زمین کے اوپر اترا ہے۔ تو فرشتے نے اللہ کے نبی کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، کہ رب ذوالجلال نے آپ کو دو نور عطا فرمائے، دو تحفے عطا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ تحفے کون سے ہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ، ایک تو تحفہ سورہ فاتحہ ہے، اور دوسرا تحفہ جو رب ذوالجلال نے آپ کو عطا کیا وہ دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات مبارکہ ہیں۔ تو اس کے بعد پھر عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی، اس تحفے کے اندر یعنی سورہ فاتحہ ہے اور سورہ بقرہ کی آخری آیات مبارکہ ہیں، یا رسول اللہ، اس کے اندر ہر حرف کے بدلے جو آپ پڑھیں گے، ہر حرف کے بدلے آپ کو جو حرف پڑھا جائے گا اس کے مطابق رب ذوالجلال عطا فرمائے گا۔ اب اس کے اوپر ہم غور و فکر کریں کہ وہ کیا چیز ہے ہر حرف۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر پہلی جو 3 آیات مبارکہ ہیں وہ رب ذوالجلال کی تعریف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی اللہ کی تعریف،
الرحمن الرحیم یہ بھی اللہ کی تعریف، اور مالک یوم الدین یہ بھی اللہ کی تعریف ہے۔ ان تعریف کے بعد اب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جو عرض کرتا ہے، جس انداز میں کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ مالک یوم الدین کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ گویا کہ یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مدد مانگنے کا، آج کل ہم دوسروں سے مدد مانگتے ہیں، کوئی کسی سے مدد مانگتا ہے، کوئی کسی سے مدد مانگتا ہے، کوئی کسی زاویے سے، کوئی کسی زاویے سے، اور سب سے بڑا مدد کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ اللہ سے جب ہم بار بار یوں کہیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام مرادوں کو بھی پورا فرمائے گا، ہماری عبادتوں کو بھی قبول فرمائے گا، اور ہماری رب ذوالجلال ہر زاویے سے رب ذوالجلال ہماری مدد بھی فرمائے گا۔ اور اس کے بعد اگلا جو جز آتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ اقدس کے اندر بندہ یوں کہتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے راستے کے اوپر چلا۔ اور یہی سورہ فاتحہ کا جو مغز ہے وہ یہی ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلا۔ شیطان بار بار آ کر انسان کو غلط راستے کے اوپر چلا دیتا ہے، غلط زاویے کے اوپر چلا دیتا ہے، تو یہی وہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو مانگی جاتی ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلا۔ اور اس کے بعد پھر راستہ بھی ایسے لوگوں کا باری تعالیٰ جن کے اوپر تیرا انعام ہوا، اور انعام یافتہ کون سے لوگ ہیں؟ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، جس کا تذکرہ رب ذوالجلال 5ویں سپارے کے اندر کرتا ہے۔ ہم کیا مانگتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ انعام یافتہ لوگوں کے راستے کے اوپر ہم چلنے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اور یہ انعام یافتہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا 5ویں پارہ کے اندر، صراط الذین کے متعلق اولئک یعنی جو انعام یافتہ ہیں، 5ویں پارہ کے اندر ان کا تذکرہ ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ 4 گروہ ہیں۔ نماز کے اندر ہم جو کہتے ہیں باری طرح جن ان لوگوں کے اوپر تیرا انعام ہوا، اور وہ انعام یافتہ لوگ کتنے ہیں؟ 4 طرح کے۔ سب سے پہلے نبیوں کی جماعت ہے، صدیقین ہے، اس کے بعد شہداء ہیں، اس کے بعد صالحین نیک لوگ ہیں۔ تو یہ 4 لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا۔ تو نماز کے اندر انعام یافتہ لوگوں کے راستے کے اوپر، اور جو گمراہ ہو چکے ہیں ان کے یا جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا، ان سے نماز کے اندر ہم کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ ان سے ہمیں محفوظ فرما، ایسے لوگوں کے راستے کے اوپر نہ چلا۔ تو گویا کہ سورہ فاتحہ ایک مکمل دعا ہے، اس کا نام سورۃ الدعاء بھی ہے، دعا بھی ہے، اور اس کا نام سورہ شفا بھی ہے۔ سورہ شفا کیا ہے؟ یہ سورہ مبارکہ جس مریض کے اوپر، چاہے کسی طرح کا وہ مریض ہے، جسمانی مریض ہے، روحانی مریض ہے، بچہ ہے، جوان ہے، نظر بد لگ گئی، یا کاروبار کی وجہ سے کوئی کاروبار ٹھپ ہو گیا، تو یہ واحد سورہ مبارکہ ہے، اس کے اندر شفا ہی شفا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور اللہ کے نبی نے ہمیں ایک قافلے کے اوپر بھیجا۔ ہم جا رہے تھے، ایک قافلہ لے کے جا رہے تھے، ایک جگہ پر جا رہے تھے، تو ہم نے اپنا پڑاؤ ایک جگہ کے اوپر ڈالا، تو جہاں ہم ٹھہرے تو وہاں سے ایک لڑکی دوڑی آئی، آ کر کہا، اے قافلہ والو، ہمارے سردار کو بچھو نے ڈنگ مار دیا ہے، تم میں سے کون کو ایسا بندہ ہے جو کہ دم کرنے والا ہو، اور وہ دم کرنا جانتا ہوتا کہ ہمارے سردار کو آ کر دم کرے تو ہمارا سردار ٹھیک ہو جائے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم میں سے ایک بندہ اٹھا جس کو ہم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے کہ دم کے بارے میں، وہ اٹھا اور جا کر اس نے سردار کے پاس گیا، اس کو جا کر دم کیا،
दम करने के बाद अल्लाह तबारक ताला ने सरदार को शफा अता फरमाई, और जब वो ठीक हो गया तो उसने हमें दूध भी पिलाया, और बकरियों का एक रेवड़ 30 बकरियां सरदार ने बतौर तोहफा उस दम करने वालों को दी। और जब वो लेकर हमारे पास आया तो हमने कहा कि तुम्हें दम आता है? उसने कहा मुझे दम तो नहीं आता, मगर मैंने सूरह फातिहा पढ़ के उसको दम किया है, और वो सूरह फातिहा की वजह से ठीक हो गया है। तो अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हमने कहा कि हम इस मामला के अंदर ज़्यादा बहस व मुबासा नहीं करते, हम सरकार की बारगाह में हाज़िर होते हैं, अल्लाह के नबी की बारगाह में जाकर मसला बयान करेंगे, और जैसा फिर अल्लाह का नबी कहेगा। तो ये काफिला चलते चलते सरकार की बारगाह में हाज़िर हुआ। जब सरकार की बारगाह में हाज़िर हुआ तो अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारा वाक़या बयान किया। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हाँ ये सूरह मुबारका शिफा वाली है, इसको सूरह शिफा कहते हैं, ये शिफा वाली है, शिफा देने वाली है। यानी जिस मरीज़ के ऊपर सूरह फातिहा पढ़ के दम कर दिया जाए तो अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से उस मरीज़ को रब्बुल जलाल शिफा अता फरमा देता है। तो जो भी मरीज़ हो आपके घर के अंदर, बच्चा को बीमार है, बड़ा बीमार है, तो आप उसको दम करेंगे सूरह फातिहा पढ़ने के बाद, यकीनन रब्बुल जलाल उसको शिफा अता फरमाएगा। मैं एक बुज़ुर्गों के पास बैठा हुआ था, तो उसने मुझे कहा कि कार साहब आपको दम करना आता है, तरीका आता है? तो मैंने उससे पूछा कि आप कैसे दम करते हैं? उन्होंने मुझे एक वजीफ़ा बताया, और यही वजीफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने मुझे इजाज़त दी, और मैं आप सबको जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं सबको ये इस वीडियो के अंदर इजाज़त देता हूँ, आप भी इस अंदाज में दम कर सकते हैं, क्योंकि ये तोहफ़ा है जो कि बुज़ुर्गों ने मुझे अता किया। दम करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो तरीका क्या है? सबसे पहले उन्होंने जो मुझे बताया मैं आपको बता रहा हूँ। आपने दम करने से पहले मरीज़ के ऊपर करने लगे हैं या पानी के ऊपर, आपने अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। जो चाहे दुरूद शरीफ पढ़ लें, नमाज वाला पढ़ें या कोई और पढ़ लें, जो आपका दिल करता है आप दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ पहले पढ़ें, फिर आप 4 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपके पास मरीज़ है या पानी का गिलास है, आपने उसके ऊपर फूंक मारनी है, दम करना है। उसके बाद दोबारा फिर 4 मरतबा पढ़ें। पढ़ने के बाद मरीज़ के ऊपर आपने दम करना है, फूंक मारनी है। फिर 3 मरतबा आपने सूरह फातिहा को पढ़ना है। उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ें। 3 मरतबा पढ़ने के बाद आप मरीज़ के ऊपर या पानी के ऊपर दम कर दें। इंशाअल्लाह रब्बुल जलाल मरीज़ को मुकम्मल शफा दे देगा। बाज़ ऐसा होता है, बच्चे छोटे, बार बार उनको नज़र लग जाती है, बड़े खुश होकर उसको उठाते हैं, चूमते हैं, बच्चा रोना शुरू कर देता है, बच्चा जल्दी चुप ही नहीं होता। तो ऐसे औकात के अंदर आप घर के अंदर बैठे हैं, यहाँ आपने डॉक्टरों के पास जाना है या किसी और के पास जाना है, याद रखें सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा तबीब, सबसे बड़ा हकीम, सबसे ज़्यादा जो है हिदायत देने वाली वसात कौन है? अल्लाह के बाद मेरे और आपके सोहने लजपाल नबी। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि सूरह फातिहा शिफात देने वाली है, और हमारा ईमान होना चाहिए, हमारा यकीन होना चाहिए कि सूरह फातिहा शफा भी देती है, और जब ईमान हो जाएगा यकीनन अल्लाह तबारक ताला शफाएँ अता फरमाएगा। तो सूरह आपके पास घर के अंदर जो मरीज़ है उसको आप दम करें, सूरह फातिहा को पढ़ें, पढ़ना भी सवाब। आप जब इतने हरूफ पढ़ेंगे सूरह फातिहा के, तो एक एक हरफ के बदले जब रब्बुल जलाल आपको 10-10 नेकियां अता फरमाता जाएगा, तो सूरह फातिहा के अंदर कितने हरूफ हैं, नेकियां अपनी जगह के ऊपर, और अल्लाह तबारक ताला की तरफ से शफाएँ रब्बुल जलाल आपको अता फरमाएगा। तो ये सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी आयत मुबारका क्या हैं? ये अल्लाह की तरफ से हमारे पास एक तोहफ़ा है, और तोहफ़ा भी ऐसा जो अल्लाह तबारक ताला ने किसी और उम्मत को अता नहीं किया, किसी और नबी के पास ये तोहफ़ा नहीं। ये तोहफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ हमारे और आप सब के सोहने लजपाल नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब्बुल जलाल ने
یہ تحفہ عطا فرمایا۔ تو اس تحفہ ہی ہوتا ہے، تحفے کی قدر کرنی چاہیے۔ جب ہم سورہ فاتحہ کو توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، توجہ کے ساتھ ہر حرف کے اوپر غور و فکر کریں گے، تو انشاءاللہ رب ذوالجلال ہمارے تمام مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اللہ کے نبی، آپ ہر حرف کے بدلے جو آپ اس کا حرف پڑھیں گے تو آپ کو ہر حرف کے بدلے جو پڑھیں گے اس کے مطابق رب ذوالجلال آپ کو عطا کرے گا۔ جب ہم سورہ فاتحہ کا کوئی بھی لفظ پڑھیں گے، مثال کے طور پر ہمارا راستہ سیدھے نہیں ہو رہے، ہمارے کام سیدھے نہیں ہو رہے، تو اہدنا الصراط المستقیم جب بار بار پڑھیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم کے تصدق سے ہمارے راستے کے اندر آنے والی تمام رکاوٹوں کو اللہ پاک دور فرمائے گا۔ اگر ہم نے مدد مانگنی ہے تو مدد والی آیات مبارکہ پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آج ہم دنیا سے مدد مانگتے ہیں، کبھی کسی سے کبھی کسی سے، لیکن جب ایاک نعبد و ایاک نستعین بار بار پڑھیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان حروف کے بدلے ہماری دنیا کی بھی مشکلات کو آسان فرمائے گا، ہماری آخرت کی مشکلات کو بھی رب ذوالجلال آسان فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سورہ فاتحہ کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔